اکثر جب ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں نا تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ اچھی نوکری، بڑی ڈگری، بہت سارا پیسہ، شاید یہی کچھ۔ لیکن آج ہم اس روایتی سوچ سے ذرا آگے بڑھ کر بات کریں گے۔ دیکھیں گے کہ ایک مضبوط اور باوقار شخصیت، اس کی اصل بنیاد آخر ہوتی کیا ہے۔ تو آج کے اس گفتگو میں ہم 4 اہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کا اصل مطلب کیا ہے۔ پھر بات ہوگی الفاظ، شعور اور کردار کے گہرے تعلق پر۔ اس کے بعد 2 بہت ہی خاص الفاظ فضل اور کرم کے معنی جانیں گے، اور آخر میں ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ ایک باوقار شخصیت بنتی کیسے ہے۔ چلیں تو سفر شروع کرتے ہیں اپنے پہلے پڑاؤ سے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کامیابی اصل میں ہے کیا؟ ڈگریوں اور سکل سے آگے بھی کچھ ہے کیا؟ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اور بہت گہرا سوال ہے۔ کیا صرف ذہین ہونا ہی کافی ہے؟ کیا بڑی بڑی ڈگریاں، اچھی نوکریاں اور تیز دماغ، کیا بس یہی کامیابی کی گارنٹی ہیں؟ یا پھر کہانی کچھ اور ہے؟ بالکل، کہانی کچھ اور ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقی اور دیرپا کامیابی ہے نا، اس کی عمارت صرف ڈگریوں اور مہارتوں کی اینٹوں سے کھڑی نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادیں وہ بہت گہری اور بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ بنیادیں ہیں کیا؟ دیکھیں، کامیابی کی عمارت دراصل 4 ستونوں پر ٹکی ہوتی ہے۔ پہلا، مؤثر الفاظ۔ دوسرا، اخلاقی شعور۔ تیسرا، ایک مضبوط کردار۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، فضل اور کرم کو پہچاننے کی صلاحیت۔ اب ذرا ان پہلے 3 ستونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، یعنی الفاظ، شعور اور کردار کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ سوچیں ذرا، ہمارے الفاظ صرف باتیں نہیں ہوتے، وہ ہماری شخصیت کا تعارف ہوتے ہیں۔ ہمارا لہجہ کیسا ہے، ہمارے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، یہی سب تو دوسروں کو بتاتا ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں۔ کبھی کبھی ایک میٹھا بول، ایک نرم لہجہ سب سے مضبوط دلیل پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ لیکن بات صرف اچھے الفاظ کی نہیں ہے۔ اصل جادو تب ہوتا ہے جب زبان اور عمل میں ہم آہنگی ہو، جب کسی کے الفاظ بھی محترم ہوں اور اس کا رویہ بھی عاجزی والا ہو، تبھی شخصیت میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر باتیں پھولوں جیسی ہوں اور کام کانٹوں جیسے، تو ایسی شخصیت کھوکھلی لگتی ہے نا؟ چلیں اب آتے ہیں اس چوتھے اور سب سے منفرد ستون کی طرف۔ یہاں ہم 2 بہت گہرے اور خوبصورت تصورات کو سمجھیں گے، فضل اور کرم۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو شخصیت میں اصل عاجزی اور وقار لاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے فضل کیا ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں فضل کا مطلب ہے اپنی محنت یا قابلیت سے زیادہ مل جانا، وہ چیز مل جانے جس کے شاید ہم حقدار بھی نہ ہوں۔ یہ ایک طرح کا بونس ہے، ایک غیر متوقع نعمت۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک طالب علم کی کارکردگی کچھ خاص نہیں ہے، لیکن استاد اس کی نیت اور کوشش کو دیکھ کر اسے ایک اور موقع دے دیتا ہے۔ اب یہ اضافی موقع اس طالب علم کا حق تو نہیں تھا، ہے نا؟ یہ استاد کا اس پر فضل تھا۔ اور سچ پوچھیں تو ہماری زندگی کی بہت سی کامیابیاں اسی طرح کے فضل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اچھا، فضل تو تھا کچھ ملنا، اب آتے ہیں کرم کی طرف۔ کرم کا تعلق ہے دینے سے، لیکن یہ صرف دینا نہیں ہے۔ کرم کا مطلب ہے اختیار اور طاقت ہوتے ہوئے بھی نرمی اور شفقت سے پیش آنا، معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ ہے کرم۔ تو کرم کی اصل روح کیا ہے؟ طاقت کے باوجود نرمی، اختیار کے باوجود شفقت۔ جب کوئی سختی کرنے کی پوزیشن میں ہو لیکن پھر بھی نرمی کا راستہ چنے تو سمجھیں یہی کرم ہے، اور یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ کردار کی سب سے بڑی مضبوطی ہے۔ یہاں پر فضل اور کرم کا فرق بہت خوبصورتی سے واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، فضل کا تعلق ہے مقدار سے، یعنی کتنا زیادہ ملا، یہ انسان کو نوازتا ہے اور اس کے اندر شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف کرم کا تعلق ہے رویے سے، یعنی کس انداز سے دیا گیا، یہ انسان کو سنوارتا ہے اور اسے بہتر بناتا ہے۔ تو ایک ہے نوازش اور دوسرا ہے کردار کی بلندی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری باتوں کو، ان گہرے تصورات کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی اور اپنی شخصیت کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ وہی طالب علم والی مثال کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو کیا یہ صرف اس کی اپنی ذہانت کا کمال ہے؟ نہیں، اس میں اساتذہ کی محنت بھی شامل ہے، والدین کی دعائیں بھی، اور وہ رہنمائی جو اس سے ملی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فضل کی ہی تو مختلف شکلیں ہیں۔ تو ایک مکمل شخصیت بنانے کے لیے یہاں 2 بہت سیدھے سادھے راستے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، جب بھی کوئی نعمت ملے، کوئی کامیابی ملے تو اسے فضل سمجھیں اور شکر ادا کریں، یہ مان لیں کہ یہ صرف ہماری قابلیت کا نتیجہ نہیں۔ اور دوسرا، جب بھی طاقت یا اختیار کی پوزیشن میں ہوں تو دوسروں کے ساتھ کرم والا معاملہ کریں، نرمی اور شفقت کا رویہ اپنائیں۔ اور ان 2 راستوں پر چلنے کا فائدہ کیا ہے؟
देखें, जब कोई फजल को पहचानता है तो उसके अंदर से तकब्बुर ख़त्म हो जाता है, आजिज़ी आ जाती है, और जब कोई करम का रास्ता अपनाता है तो वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है, उसे इज्जत भी मिलती है और मोहब्बत भी। आखिर में इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ इस एक जुमले में है, खजल को पहचानो तो आजिज़ी पैदा होगी, करम अपनाओ तो अज़मत पैदा होगी। तो ये सिर्फ कामयाब होने का कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक बावकार, एक मुकम्मल और एक अजीम शख्सियत की तामीर का पूरा नक्शा है।